جی بھائی آپ کون ہیں؟ یہاں Who am I? My name is Anwar Salim Kamal Siddiqui. اردو میں بتائیے. جی میرا نام انور سلیم کمال صدیقی ہے. میری عمر 53 سال ہے اور اسکولنگ کہاں کی؟ میں نے پاکستان پبلک اسکول سے میٹرک کیا اور اس کے بعد پھر کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. کس چیز میں؟ فزکس میں. میں کون سا سال تھا؟ 1989. In fact it was 88 and then I was planning to go to Germany. میں جرمنی جا رہا تھا for my PhD. تو میری امی جان نے میری شادی کر دی اور پھر میں پی ایف بیس مسرور میں پڑھانے لگا ایز اے لیکچرر. کیا سبجیکٹ؟ فزکس پڑھا رہا تھا میں وہاں پہ کالج اسٹوڈنٹس کو. وہاں میں تقریباً 2 سال کام کیا. اس کے بعد مجھے پی این ایس جوہر سینٹر آف ایکسلنس وہاں جاب مل گئی ایز اے سول انسٹرکٹر پاکستان نیوی میں. اور وہاں میں نے تقریباً پھر 2 سال کام کیا ان کے ساتھ. کیا پڑھا تھا وہاں؟ میں بیسکلی مائکرو پروسیسر بیس سسٹمس پڑھاتا تھا اور کمپیوٹر سائنس. اس کے علاوہ میں نے نیوکلیئر انجینئرنگ بھی وہاں نیوکلیئر فزکس بھی وہاں پہ پڑھائی تھوڑے عرصے. اس کے بعد میں کویت چلا گیا. وہاں میں 18 سال رہا. عربین کنسٹرکشن کمپنی میں رہا میں وہاں پر الحمدللہ. اور وہاں میں کوفیکس کے نام سے ایک اے پی آئیز تھی وہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے گیا تھا. سمیر واز مائی باس. ہی واز این ایجپشین گائے رادر سیرین بردر. پھر مجھے سیکھی آپ نے؟ ها الحمد لله أكلم عربي شوية بس يعني كنا فهمت يعني شنو عربي وشلون الأسلوب العربي ہے بس يعني لیکن میں ذرا تھوڑا سا آپ کو جب جگہ دے رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی تھوڑا آپ کو جگہ دوں گا. مزید کو مسئلہ نہیں. اسی کو آگے چلے پھر کنسٹرکشن کمپنی میں تھا. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرا انفو سینٹر میں لکھ رکھا تھا. تو وہاں عظمیٰ زبیری واز مائی باس اینڈ آئی واز ورکنگ ود ہر فار اباؤٹ another 5 years. کیا کرتے تھے؟ میں وہاں پہ بیسکلی مائکروسافٹ ایکسپرٹ تھا یوں سمجھ لیجیے. ونڈوز NT کی ٹریننگ کے لیے میں ٹرکی گیا اور وہاں سے اس کے بعد پھر ابو دھابی کے بعد سنگاپور. کافی کام کیا الحمدللہ وہاں رہ کے. اور پھر الٹیمیٹلی آئی ریمین دیئر فار اباؤٹ 18 years. کویت میں. پھر میں نے انفو سینٹر چھوڑ دیا. ون آف مائی سیرین بردر ہی ہیلپ می ٹو گیٹ اے جاب. انہوں نے مجھے یونائٹیڈ عرب شپنگ کمپنی میں مجھے جاب مل گئی ایز اے سینئر لینڈ انالسٹ. وہاں میں تقریباً 5 سال میں نے جاب کی. کس ملک میں؟ کویت, سیم کنٹری. UAC از ون آف دا بگیسٹ شپنگ کمپنی. اس کے بعد آئی واز لیڈ آف ان 2003 بیکاز آف دا کمپنی واز بلیڈنگ اینڈ آئی تھنک وی ور دا گاز. سو دے ور ٹرائنگ ٹو اپنے زخم مندمل کرنا چاہ رہے تھے. وہاں ہماری چھٹی کر کے تو انہوں نے ہماری چھٹی کر دی. پھر الحمدللہ چھٹی ہو گئی, گھر بیٹھ گئے. تقریباً 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد KFH میں جاب مل گئی کویت فائنانس ہاؤس میں. وہاں another 3-4 years کام کیا. وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ میں کافی اچھی پوزیشن پہ تھا. آئی واز بیسکلی ان دا کوالٹی ایشورنس اینڈ آئی واز ورکنگ ود ISO 27000. آئی واز دا ویری فرسٹ ون ہو امپلیمنٹڈ ITIL. دس از اے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اسٹینڈرڈ فار IT سروس مینجمنٹ. تو ہم نے بڑا کام کیا تھا الحمدللہ. اینڈ وی سیوڈ $1 million, مور دین $1 million, جو کہ عام طور پر لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے تھے. تو ہم نے وہاں پورا ایک کوآپریٹو کلچر کو الحمدللہ مائی کنسلٹنٹ واز فرام موٹورولا, لیبنیز بردر. تو الحمدللہ وہاں پر کافی اچھا کام کیا. پھر کویت فائنانس ہاؤس اس امید پر چھوڑ دیا کہ اپنی کمپنی شروع کروں گا, سیکیور آل. اور سیکیور آل شروع کی اور بہت بری طرح مار کھائی. اس کی بنیاد کویت میں ہی شروع کی, کیونکہ کویت از اے ویری ویری رچ کنٹری اینڈ اسٹارٹنگ اے کمپنی ان کویت از ناٹ این ایزی جاب. اور وہ کام تھا اس کمپنی کا؟ ہم بیسکلی وی ور انفارمیشن سسٹم سیکورٹی کنسلٹنٹس. ہم ISO 27000 سیکورٹی اویئرنیس اس طرح کا کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے. اور الحمدللہ میں PIC میں ایک پروجیکٹ بھی مل گیا. It's called the petroleum. پوری طرح ہاں, it's a petroleum company. There are a lot of K companies, but PIC is a strange name. میرے بھی ذہن سے نکل رہا ہے. پیٹرولیم انڈسٹریز کارپوریشن. اس کے بعد کیا کیا؟ پھر میں کتنے دن تک ایکسپیریمنٹ کرا؟ about a year. اور کتنے پیسے برباد؟ lost a lot of money. کتنے؟ میں نے اسی دوران تقریباً $3,000 خرچ کر کے, یعنی فور میڈیا کو $3,000 CISSP کر لیا, سیسا کر لیا اور باقی سرٹیفکیشنس کر لیا. اتنا تھا کہ بریک ایون تو ہو رہا تھا. 1 کروڑ روپے ضائع کیے سال کے؟ نہیں کیے؟ نہیں زیادہ نہیں,
تو ہارورڈ کا MBA سے سستے میں MBA ہو گیا. الحمدللہ. اینی تو بس پھر آئی جوائن اندر کمپنی. پھر میں نے دوبارہ سے جاب جوائن کر لی. اس کے بعد دین آئی ہیڈ ٹو کم بیک بیکاز آف مائی سم ویری پریسنگ ریزنس یو کین سے. پاکستان آ گیا. کوئی ایسے کوئی ریزن ہے جو پبلک کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو؟ Frankly, in due time, I'm writing my memoirs. Most probably you will read it there. I'm just joking. So it's like, قدر اللہ ما شاء فعل, as we say in Arabic. جب انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو اسے آنا پڑتا ہے واپس. تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح ہو جائے گا. But I had to come back very quickly. And I came back to Pakistan in 2009. And since then, alhamdulillah, it's a great experience. But I feel like... کیا کر رہے ہیں آج کل کیا کر رہا ہوں؟ آج کل میں فری لانسر ہوں. کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. PF کیپ میں پڑھاتا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں بیسکلی ای کامرس پڑھا رہا ہوں بچوں کو, BS کے بچوں کو. اور جس نے ای کامرس خود کبھی نہیں کری وہ پڑھا رہا ہے. ہاں جی, جس نے ای کامرس خود کبھی نہیں کری وہ پڑھا رہا ہے. اللہ عالم. بس یعنی تو ای کامرس پڑھا رہا ہوں. اور الحمد للہ آلسو ٹیچنگ ISIA انفارمیشن سسٹم انٹرنل آڈٹ. اور ایک چھوٹی سی اپنی کمپنی کی فارمیشن پہ لگاؤں. بیسکلی آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے سوشل انٹرپرینور اینڈ ورکنگ آن اے سوشل انٹرپرائز ود اے نیم کالڈ SE Cure, Social Enterprise Cure. I really liked one of my brother when I was trying to spell SE Cure. I said S for Sierra and E for ego and eco. So when I came to Cure, he said C for Cure. And I believe آپ سے آج کل لوگ فری لانسنگ میں کیا کیا کام کرا سکتے ہیں؟ کیا کام کرا سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں اپنی سروسز کا میں نے ایک پورا پیکج الائن کیا ہے ود ITIL, TQM and other things. میں بیسیکلی ایک پیرالل انڈسٹری پہ کام کر رہا ہوں. تو اس پرٹیکولر اس پہ ریکارڈ کر چکے. جی لیکن میں اصل میں ون آف آور ٹیچرز, ہر نیم واز سراسوتی. شی واز ٹیچنگ اس کانسیپٹ آف entrepreneurship and different models of entrepreneurship. So اس میں effectuation theory میں انہوں نے ہمیں ایک چیز پڑھائی تھی, اس کو کہتے ہیں bird in hand. So as I'm a CISA, I was a CISSP, so I came up with this very idea of creating a parallel knowledge management solution which is so cheap that you don't feel it, that it's not an overhead, but over a period of time you're able to create a knowledge management culture where your employee understands his worth and he understands that what he has learned over a period of time. So it's a learning culture we would like to provide with this very concept ke how he should get rid of day-to-day procrastination, how he can come to a point where he is a satisfied, happy to go employee who knows what exactly, even if he is a very small nut in the very big framework, he should be very happy that I am a nut, not that nut. I mean to say the nut and the bolt. Thank you so much. Thank you very much.